السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ذیشان خالق آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ہمارا چینل ایجوکیشن کے لیے ہے جس کا نام محمدیہ ایجوکیشن اکیڈمی ہے۔ ویڈیو کو واچ کرنے سے پہلے کائنڈلی سبسکرائب کریں، پھر لائک کریں، پھر شیئر کریں اور اپنے فرینڈز کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم اعجاز احمد بھڑیو۔ نہم جماعت کے لیکچر دوم میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق اردو لازم کے کتاب سے لیا گیا ہے، صفحہ نمبر 111 تا 112 تک۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم خطوط نگاری پڑھیں گے، جنہیں مکتوب نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکتوب غالب کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو ہر شخص پر عیاں ہے اور روشن ہے کہ غالب صاحب نے اپنے آپ کو ادب کے میدان میں منوایا، چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو۔ غالب صاحب کا جو انداز بیاں ہے وہ سب سے الگ اور سب سے جدا ہے، چاہے وہ نثر ہو چاہے وہ نظم ہو۔ غالب صاحب خود اپنے متعلق فرماتے ہیں دنیا میں اور بھی سخنور بہت اچھے، ہیں دنیا میں اور بھی سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے اس سے قبل ایک خطوط کے حوالے سے لیکچر ڈیولپ کیا تھا، آپ کو بتایا تھا، اور اس کے علاوہ خطوط کے اوپر میں نے آپ کو کلاس میں لیکچر دیا تھا کہ خطوط نگاری کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو اس کے تمام تر اسٹیج جو ہیں وہ سمجھائے تھے کہ خطوط کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی غالب صاحب کے خطوط ہم پڑھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے خطوط پائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ہم انہیں تصنیف کرتے ہیں۔ غالب صاحب کا انداز ہمارے لکھے گئے خطوط سے کچھ منفرد اور علیحدہ ہے۔ وہ اس طرح سے خطوط لکھتے ہیں کہ گویا اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان سے ہم کلام ہیں۔ آج کے ہمارے موضوع میں دو خطوط ہوں گے۔ ایک خط ہوگا ہمارے پاس غالب کا لکھا ہوا بنام ہر گوپال تفتہ کے، اور دوسرا خط ہمارے پاس ہوگا بنام میر مہدی مجروح کے۔ یہ دو خطوط ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم مصنف کا تھوڑا سا تعارف کر لیں۔ مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان اس کا پورا نام ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا، عرف اس کو مرزا نوشہ بھی کہا جاتا ہے۔ عرف وہ نام ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کو اس کے معاشرے میں اس کی کسی عادات کی وجہ سے یا حرکات کی وجہ سے دیا جاتا ہے، لوگوں میں وہ نام مشہور ہو جاتا ہے، یعنی عوامی نام کوئی ہو تو وہ نام عرف کہلاتا ہے۔ عرف اس کو جو ہے وہ مرزا نوشہ کہا جاتا تھا۔ والد کا نام اس کے عبداللہ بیگ تھا۔ یہ 1797 میں پیدا ہوئے تھے اور 1869 میں وفات پائی تھی انہوں نے۔ یہ پیدا آگرہ میں ہوئے تھے۔ اس کے خطابات جو تھے وہ یہ تھے: نجم الدولہ اس کا خطاب تھا، دبیر الملک اس کا خطاب تھا، نظام جنگ اس کا خطاب بھی تھا۔ یہ تین اس کے خطاب تھے، اور اس کے تخلص دو
ایک شروعات میں جو اس نے تخلص اپنی شاعری میں استعمال کیا وہ اس کا اسد تھا، جو اس کا ذاتی نام بھی تھا، اور بعد میں اس نے اپنا تخلص جو ہے وہ غالب استعمال کیا۔ والد اور چچا کے انتقال جو ہیں وہ کس وقت ہوا، یعنی کہ اس کی عمر کب تھی جب اس کے والد کا انتقال ہوا، پھر اس کے چاچا نے اس سے کی پرورش کی، پھر اس کا بھی انتقال ہوا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 5 برس تھی، یعنی کہ 5 سال کے تھے یہ، اور جب اس کے چچا کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کی عمر 9 برس تھی۔ 13 برس کی عمر میں غالب صاحب نے شادی کی تھی، جب اس کے والد چچا بھی فوت ہو گئے تھے، اور پھر یہ واپسی جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں چلے گئے تھے اور وہیں پر اس کی شادی ہو گئی تھی، پھر واپسی وہ دلی آئے تھے وہیں سے۔ اچھا، آپ کی نثری تصانیف و تالیف جو ہیں جس میں نثر فارسی، اودھ ہندی خطوط ہیں، یہ اردو مولا یہ بھی خطوط ہیں، پنج آہنگ یہ بھی خطوط ہیں، لطائف غیبی یہ تصنیف ہیں آپ کی، اور قاطع برہان یہ بھی لغت ہیں آپ کی، مہر نیم روز یہ ایک تاریخ کے اوپر لکھا ہوا خط ہے، تاریخ پہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اور دستمو یہ بھی اس کی کتاب ہے۔ یہ کتب ہیں ساری کی ساری غالب صاحب کی۔ اس کے علاوہ شاعری میں الگ اس کا کام کیا ہوا، یہ صرف نثری تصانیف ہیں غالب صاحب کی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو تعلیم حاصل کریں گے وہ درجہ ذیل ہوگی کہ آپ یعنی طلباء و طالبات مکتوب نگاری اور نثر نگاری سے آگاہی حاصل کریں گے۔ مکتوب بولتے ہیں پرچی کو یا خط کو، ٹھیک ہے۔ مکتوب نگاری یعنی پرچی لکھنے کا عمل یا خط لکھنے کا عمل، تو خطوط نویسی بھی جسے ہم بولتے ہیں۔ خطوط نویسی میں نے آپ کو کلاس میں سمجھا دی تھی کہ وہ کیسے کی جاتی ہے۔ اور نثر نگاری، نثر میں ہماری جتنی بھی تحریریں آ جاتی ہیں جو اپنی کتب میں اکثر آپ سبق وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ تمام تر نثری مطالعہ ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی عنوان دے کر نیچے ہم نثر وغیرہ لکھ دیتے ہیں اس کا۔ اس کے علاوہ طلباء طالبات غالب کا تعارف جانیں گے جو میں نے آپ کو کروا دیا تھا، ابھی پڑھوایا، اور اس کے علاوہ غالب کی تصانیف و تالیف سے آگاہی حاصل ہوگی، یہ بھی آپ نے سیکھ لیا۔ طلباء و طالبات قدیم اور جدید خطوط نویسی ہی میں فرق کے ساتھ ساتھ غالب کے انداز خطوط سے آگاہی حاصل کریں گے، یعنی جو قدیمی طریقہ کار تھا خطوط لکھنے کا وہ انتہائی مشکل طریقہ کار تھا۔ اس میں کئی ایسی چیزیں جو وہ ایڈ کرتے تھے، جمع کرتے تھے، اور پھر اس کو جو وہ لکھا کرتے تھے۔ اس میں بہت ساری چیزیں یعنی پتہ لکھنا، پھر ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی، آگے پیچھے کبھی نیچے پتہ لکھ دیتے تھے، کبھی اوپر لکھ دیتے تھے، پھر ان کو انتہائی ادبی الفاظ کے ساتھ لکھتے تھے، اور نہایت ہی مشکل الفاظ میں ہیں اس کو تحریر کرتے تھے، اور عام فہم کی سمجھ میں یہ خطوط نہیں آتے تھے۔ لیکن پھر غالب صاحب نے اس کو جو وہ ایک جدید طریقہ دیا کہ خط آپ عام فہم زبان میں لکھیں کہ سامنے والے کو سمجھ میں تو آئے۔ ہو سکتا ہے وہ کم لکھا پڑھا ہو، اتنا زیادہ نہیں پڑھا لکھا ہو، تو پھر وہ کس طریقے سے پڑھے گا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو انتہائی سادہ زبان میں جو ہے وہ لکھنا لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا، بتایا کہ آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ لکھیں ہیں۔ اور غالب کا جو انداز بیان ہے وہ مکالمی ہے، جیسے ہم مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو یا بات چیت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس نے ان کو سکھایا۔ آج ہم ایک خط پڑھتے ہیں غالب صاحب کا۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 2 طرح کے خطوط ہوتے ہیں، ایک رسمی خط ہوتے ہیں اور دوسرے غیر رسمی خط ہوتے ہیں۔ جو رسمی خطوط ہوتے ہیں وہ آفیس، دفاتر وغیرہ کے لیے لکھے جاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خطوط جو ہوتے ہیں وہ آپ اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں اور اپنے والدین وغیرہ کو لکھتے ہیں، یہ آپ کے غیر رسمی خطوط ہوتے ہیں۔ جو آپ کسی بھی آفیس وغیرہ کے لیے لکھیں گے، چاہے اسکول کے لیے لکھیں،
چاہے کسی جو ہے وہ صاف ستھرائی صفائی کے لیے آپ کسی جو ہے وہ اعلیٰ عملے دار کو لکھیں، کتنی شہر کے ناظم کو لکھیں، یا کسی وزیر اعظم کو لکھیں، وزیر اعلیٰ کو لکھیں، کسی کو بھی آپ لکھتے ہیں تو وہ آپ کا جو خط ہے وہ آپ کا رسمی خط کہلایا جائے گا۔ باقی آپ کے غیر رسمی خط کہلائے جائیں گے جو آپ دوست و احباب کو لکھیں گے۔ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، غیر رسمی خط ہے کہ وہ اپنے دوست کو لکھ رہا ہے۔ میں تھوڑا پڑھ لیتا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیجئے گا اور دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں غالب صاحب لکھتے ہیں۔ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے سے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہے ہوں، بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو بار ڈاک کا ہر کارا خط لاتا ہے۔ ہر کارا سرکاری ملازم یا نوکر کو کہا جاتا ہے، یعنی ٹپال جو لاتا ہے، ٹپالی جسے ہم بولتے ہیں، اس کو ہر کارا کہا گیا ہے۔ ایک دو صبح کو اور ایک دو شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کو پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب 10 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا؟ یعنی تم نہیں آئے۔ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آدھا آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو۔ آدھا آنے میں بخل نہ کرو سے مراد ہے کہ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، اس لیے غالب صاحب نے یہاں پہ لکھا کہ آدھا آنے میں بخل نہ کریں، یعنی اگر آپ خود نہیں آ سکتے، زندگی کی مصروفیات ہیں، تو آپ خط ہی لکھ دیں۔ اس میں جو نا وہ آپ کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ بخل بولتے ہیں کنجوسی کو، کہ خط 2 الفاظ لکھنے میں آپ کا کیا جاتا ہے، وہ لکھ دیا کریں۔ اگر اتنی بھی آپ کو فرصت نہیں ہے تو بے رنگ بھیج دیں۔ بے رنگ میں یعنی کہ صاف صاف کورا آپ پیج صرف بھیج دیں، کم سے کم وہی ہم وصول کر لیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اور اس کے بعد نیچے اس نے تاریخ لکھی ہے۔ میں نے آپ کو خط کا طریقہ کار بتایا تھا کہ ہم پورے پہلے مقام لکھتے ہیں، پھر تاریخ لکھتے ہیں، اور تاریخ کے بعد ہم جو وہ القاب لکھتے ہیں، اور اس کے بعد السلام و آداب لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خط کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پرانے خط کے مطابق جو اس نے لکھا تھا اس میں تاریخ نیچے لکھی ہے، سوموار 27 سپتمبر 1858 عیسوی، اور سامنے ہی تاریخ کے اس نے اپنا نام لکھا، غالب۔ دوسرا خط جو ہمارے پاس ہے وہ ہے غالب کا لکھا ہوا بنام میر مہدی مجروح۔ انتہائی منفرد اور دلچسپ انداز میں غالب صاحب لکھتے ہیں، ہا ہا میرا پیارا میر مہدی آیا، آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور یعنی خوشی کی جگہ، ٹھیک ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں؟ پانی، سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے، کوسی اس دریا کا نام ہے۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے، آب حیات جس سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، بے شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آب حیات کی اس میں شاخ آتی ہے، آ کر ملتی ہے، یعنی کہ یہ اس پانی کو، کوسی پانی کو تشبیہ دے رہا ہے کہ بہت ہی اچھا ہے، جیسے آب حیات کا پانی ہو۔ خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آب حیات سے بھی زیادہ شیریں جو پانی ہے، جو میٹھا پانی ہے، وہ کوسی کا ہے۔ تمہارا خط پہنچا تردد ابس، تردد کی معنی ہے
परेशानी, ठीक है, फ़िक्र, और अबस के माना है बेकार या फजूल। मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। न उर्फ लिखने की हाजत, न मोहल्ले की हाजत, बेवसवास ख़त भेज दिया कीजिए और जवाब ले लीजिएगा। यहाँ का हाल सब तरह खूब है और साहिब मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, देखो क्या होता है। लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं, इस वक्त इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। तो आपने देखा कि इसमें भी डॉक्टर साहब गालिब साहब ने इंतहाई दिलचस्प अंदाज में आपको ख़त का एक नया तरीका सिखाया और बताया कि ख़त सिर्फ हम इस तरीके से नहीं लिखते जैसे हम लिख रहे होते हैं कि अगर आप दोस्त और अहबाब को गैर रस्मी ख़त लिख रहे हैं तो उनमें आप इस तरह का भी मज़ायका जो वो ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं कि गोया वो आपके सामने बैठा हुआ है और आप उससे कलाम और गुफ्तगू या बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको जो है वो ज़बानी कुछ सवालात के जवाबात देता हूँ। आप इनको जो है वो सुन लें और फिर अपनी कापी में आप तहरीर करें। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है कि तहरीरी काम आप जो करेंगे वो नीचे दिया हुआ है और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी PDF भी भेज दूँगा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो साफ़ नहीं आ रही समझ में तो आप वहाँ से भी तहरीरी काम को देख लीजिएगा। गालिब, पहला जो सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 1, उसमें है उसका पहला जो जुज़ है, गालिब ने किस मकाम से मीर मेहदी मजरू के नाम ख़त तहरीर किया? गालिब ने रामपुर के मकाम से मीर मेहदी मजरू के नाम ख़त तहरीर किया। दरियाए कोसी कहाँ वाक़ है? तो दरियाए कोसी शहर रामपुर से 300 कदम पर है। गालिब ने दरियाए कोसी के पानी की क्या खुसूसियात बताई है? गालिब ने दरियाए कोसी के पानी को चश्माए हयात की एक सूत कहा है, यानी कि चश्माए हयात की एक शाख बोला है। बेरंग ख़त से क्या मुराद है? चौथा सवाल आपके पास, जिसका जवाब है कि खाली या बग़ैर लिखा हुआ कोरा ख़त। पाँचवां सवाल है, मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम ख़त का आगाज़ किस तरह किया? तो ये आप आगाज़ पीछे देखेंगे तो गोपाल तफ्ता के नाम लिखते हैं, क्यों साहिब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। ये इसका जवाब है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। और गालिब ने मीर मेहदी मजरू को बेवसवास ख़त भेज देने का क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि उसका मकान जो है वो डाक खाने के करीब था और डाक का मुंशी जो था वो इसका इंतहाई दोस्त था, तो इसने बोला कि उर्फ़ वगैरह लिखने की या पता वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बेवसवास ख़त भेज दीजिएगा। इसके बाद दुरुस्त जवाब के निशानदेही आपने करनी है। मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। इसका जवाब सही होगा दोस्त। हा मेरा प्यारा आया, यानी मेरा प्यारा मीर मेहदी आया, इसमें सही जवाब आएगा मीर मेहदी। आब हयात बढ़ता है बढ़ाता है, आब हयात उम्र बढ़ाता है, इसका जवाब सही होगा उम्र को बढ़ाता है। ठीक है। जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स लाया, यानी वो शख्स क्या लाया? तशरीफ़ लाया, इसका सही जवाब होगा तशरीफ़। आधा आने में न करो, आधा आने में बुखल न करो, कंजूसी न करो, ये इसका सही जवाब होगा बुखल। और सवाल नंबर 3 में दर्जा झील खाली जगह दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर पूरा कीजिए। तो पहली खाली जगह में आएगा लुत्फ़, दूसरी में आएगा तीसरी में आएगा रूठे, चौथी में आएगा तन्हाई, पाँचवीं में आएगा सूत। और सही गलत यानी दुरुस्त बयान पर आपने सही का निशान लगाना है
تو پہلا آپ کا جو ہے وہ جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا، یہ جو وہ صحیح ہے۔ غالب کے خط رسمی انداز کے ہوتے ہیں تو رسمی انداز کے نہیں ہوتے، غیر رسمی انداز کے ہوتے ہیں۔ غالب نے خط لکھنے کا نیا انداز ایجاد کیا، بالکل یہ بات بجا ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ خطوط غالب سے اردو نثر کو بہت فائدہ ہوا، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، بجا ہے تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ اور پانچواں سوال، الفاظ کہ آپ نے جملے بنانے ہیں، میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں، آپ ان کے جملے بنا لیجئے گا۔ ہر کارہ یعنی ملازم یا نوکر یا ٹپال لانے والا، ٹپالی جسے ہم بولتے ہیں۔ تردد فکر یا پریشانی، عبث بیکار یا فضول، اطراف و جوانب یعنی ارد و گرد، اور بخل یعنی کنجوسی۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 6 میں آپ کے پاس ہوم ورک ہے جو آپ خود خط لکھیں گے۔ اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں کسی پکنک کا احوال درج کیجیے، اور آپ لوگوں سے سب سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ اس خط کو جو ہے وہ 2 طریقے سے لکھیں گے۔ ایک تو آپ اس کو خط کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پیٹرن جو امتحان میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے لکھیں گے، اور دوسرا اس خط کو آپ اسی انداز میں لکھیں گے جیسے ہمیں غالب صاحب نے سمجھایا ہے۔ تو کوشش کریے گا اس انداز میں لکھیں کہ مکالمہ سا لگے کہ آپ اس کے ساتھ پکنک کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور اس سے کلام اور گفتگو اور بات چیت کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔